کوئی چیز نصیب نہ تھیاں بس یار فریدا لٹیج کراہیں ونج پیش عدالت تھیاں ایک الف تمیم کو رکھ دل وچ پیچھے ان بن کیا جدا رحمت دی لہ برسات پوے پیچھے کن کیا رکھ تھالی واجے بغلاں وچ پیچھے تن کیا بھلے شاہ جدا یار منیج پوے پیچھے خمیس تے جمعہ چھن کیا حمد و ثنا اللہ رب العزت دی لارے بے عیب ذات دی خاطر جند قبضہ قدرت دے اندر پوری کائنات دی جانے بے شمار مرتبہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرن تو بعد اب عابدی وقار خالصتاً دعا دی محفل سارے سجن دعا واسطے کرتے ہیں دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما مرحوم مغفور جناب محمد شفیع صاحب نے درجات بلند فرماوے اللہ ان جوان دی قبر کو تحت دے نگاہ کشادہ فرماوے آمین کنو کوئی زبان خاموش نہ راوے ہو سکتے کہیں دی آمین دا صدقہ خلاق کائنات مالک ارض و سما کرم بخشش اور رحمت دے دروازے کھول لے وے دلی دعا ہے اللہ محمد شفیع دے گھر چادر چار دیواری دی آپ حفاظت فرماوے عزیزم عبدالمجید عزیزم قاری عمر دراز سرفراز محمد نواز محمد صدیق اللہ انہیں بھائیوں دا اتفاق اتحاد دائم و قائم فرماوے اللہ صبر عطا فرماوے اور صبر دے ہوتے عجر بھی عطا فرماوے بالکل وقت دامن کے اندر گنجائش کوئی نہیں آقا کریم علیہ السلام دے یار دے وصال دا مہینہ ہے اگر طبیعت ساتھ رہے تو سبحان اللہ فرما سکتے ہو میری خاطر نہیں جس جوان دی درجات دی بلندی دی خاطر آئے ہو آقا کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق احادیث سماعت فرما چکے ہو آیات سماعت فرما چکے ہو کل دی جڑی نبھار گزری ہے یار غار سیدنا صدیق اکبر دے وصال پاک دا نہیں آئی اور یار بھی کیسا ہے بے مثل تے بے مثال یار ہے تیری میری یاری دنیا تک محدود ہے حضور دے لوگ غلام ایسے ہیں دنیا کے اندر ہنتا نبی سے دے کٹے اج مدار کے اندر ہنتا نبی سے دے کٹے کل قیامت النبھار کھڑے تھی سندہ ظاہرہ دے بابے دے کٹے پر یار غار تا بے مثل تے بے مثال ہے یہ ہستی ہے جائے تن من دھن سب کچھ ماہی دے ناؤ تو قربان کر دیتے یار ہر کہیں کو اپنے یار پیارے لگ دیں تو کو اپنے یار پیارے ہیں کیا میرے پاک محبوب دی ذات کو اپنے یار پیارے کہنی اللہ اکبر کبیرہ اور یہ بھی عقیدہ رکھو مولا مفتی صاحب تشریف فرمائیں محترم جناب علامہ قاری عبدالرشید یاسین صاحب اور آپ دا خطاب لاجواب سماعت فرمیزو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا سارا صحابہ دے بغیر ہی گزارا کہنی سارا اہل بیت دے بغیر ہی گزارا کہنی اصلا صدیق دے درد بھی لو کر علی دے درد بھی لو کر الحمدللہ اہل سنت و جماعت واحد جماعت ہے صحابہ دے بھی منن والے اہل بیت دے بھی منن والے اور گل کرنی ہے یار غار سیدنا صدیق اکبر پاک 4 سال دی عمر کے اندر آپ دا عقیدہ سماعت فرماؤ سیدنا صدیق اکبر سیدہ عمر 4 سال دی ہے لیکن عقیدہ بے مثل بے مثال ہے کفر دا اندھیرا ہے ظلمت دا اندھیرا ہے اور ان دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد آپ کو بدخانے دے اندر گھنوے دن آپ کو ادن حاضر ہی آلیہتو کشم العلا فسجد لہم یہ تمہارے بلند بالا خدا ہیں انہیں سجدہ کرو یہ تمہارے خدا ہیں انہیں سجدہ کرو عمر کتنا ہے ابو بکر سیدی بولو چاہ 4 سال دی عمر ہے آپ دے والد بدخانے دے اندر گھن کے گئے کھڑے آپ کو ادن تمہارے خدا ہیں انہیں سجدہ کرو اگو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بابا جان دی خدمت اتنا عرض کریں دن حضور سارے خدا ہیں جیا سارے خدا ہیں اچھا انہیں سجدہ کرنے جیا سجدہ کرنے آپ آدھن اگر اجازت ہوئے تو میں انہیں دنال گال محال نہ کر گنا اپنے خدا بنا ذرا گفتگو نہ کر گنا
آپ دے والد حیران ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، این دی گال کیا سن سکتے، کیا جواب دے سکتے۔ آپ بت دے قریب گئے بت کو فرمے دیں اچھا تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے میں بھکا میں کو کھانا کھوا۔ محمد شفیع درجاتی بلندی دکھا دے رہا سبحان اللہ، میری خاطر بلے نہ آلہ فرمایا اگر تو خدا ہے میں بھکا میں کو کھانا کھوا۔ اچھا بلا بت کیا جواب دے وے ہاں، پتھر دی بے جان مورتی ہے۔ آپ نے فوراً بھی سوال کی تھے اگر تو خدا ہے میں بھکا میں کو کھانا کھوا، میں کو کپڑے دے میں کپڑے پاونا چاہنا۔ جواب نہیں ملیا، آپ نے ولبیا سوال کی تھا، نال پتھر پیا، پتھر جا کے بت کو مخاطب تھی کہ فرمے دیں اگر تو ہے خدا میں تے کو مارنا چاہنا، اپنے آپ کو میرے کنو بچا۔ گویا کہ ابو بکر دا کیدہ 4 سال دی عمر دے اندر اے ہاں جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ساری حفاظت کر سکتے، وہ خدا کی میں تھی سکتے۔ آپ نے بت کو پتھر مارے، بت کو پاش ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ٹھیک ہے۔ آپ دے والد سارا حال کھڑے دے دیں نا، آپ دی والدہ کول کہنے میں دیں سارا حال سنے دیں، پتر دے کام نٹھے نہیں۔ 4 سال دی عمر دے اندر عالم ہیولا تھی دیوال کیا کرے سی۔ آپ دی والدہ مسکرا کی جنہا جواب دیں ارشاد و ساری شرح بخاری اللہ لکھ دے، اگر ہم طبیعت ساتھ رہے میں تب تو ذوق واسطے پڑھ چھوڑا۔ آپ دی والدہ مسکرا کے جواب دیں نہیں کوئی دے حال دے چھوڑ دو، دے حال دے چھوڑ دو۔ آپ دی والدہ دے نہیں دے حال دے کیوں چھوڑا، فرمایا جرم جب میں حاطف تو آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بوالد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آپ دی والدہ فرمین ان حال دے چھوڑ دے جب میں حاطف تو آواز آئی اے اللہ دی بندی تے کو خوشخبری ہوئے اے جنا تیرا پتر عتیق آسمان دے ادنا صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رات ادا صاحبت رفیق گالی تھا نہیں مقبی اگر چل دیں سیدنا ابو ہریرہ راوی آپ فرمین اسا آقا دی دربار دے اندر بیٹھے ہیں میرے قریم آقا دی لا جلوہ فراد حضور دے غلام آقا دی کچہری دے اندر تشریف فرمائے آقا دے غلام سیدنا صدیق اکبر تشریف گلنا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر آکے بچپن والا حال سنے دے دوالت دے اندر نہیں میں دا پر سر مقصد بات درد کرنی ہے آپ سیدنا صدیق اکبر آقا دی بارگاہ دے اندر بچپن دی گال بچپن دا حال سنے دے ان ابو ہریرہ فرمائے دے فلمن قضا کلام ابی بکر نازل جبریل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق ابو بکر اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ فرمائے ابو بکر پاک نے گال مکئیے آسمان کنو جبرائیل آگئے آقا دی بارگاہ دی اندر آکے عرض کرنے یا رسول اللہ اللہ پیا فرمائے توڑا غلام جڑا کچھ آدھا بیٹھے اللہ فرمائے وقال صدق ابو بکر توڑا ابو بکر اللہ فرمائے سچ بیٹا دے ایک قول ابو بکر جنی گوائی آسمانہ تو چلتے جبرائیل نے وندی خاطر آوے لیکن آؤ سنو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو انتہائی اختصار نال آخری جملے سنو ایمان تازے کرو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہیں دے مال میں محمد کو نفع نہیں دیتا جتنا سیدنا ابو بکر صدیق دے مال میں محمد کو نفع دیتے اور میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جند جند احسان میں محمد اٹھیان ساریا دے احسان لہی وینا ایک واحد جوانے جننا ابو بکر ادا احسان میں نہیں لہایا جہارے قیامت خود خدا ادا احسان یار جدا احسان قیامت لیوار خدا لہاوے ہستی دنائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتہائی اختصار نال سنو او غار والا واقعہ تو سر سماعت فرمائے او غار دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر بیان فرمائے اور سنو میرے قریم آقا دے غلام سیدنا صدیق اکبر آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ اور واقعہ تو سن چکے ہوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا سیدنا ابو بکر دا شان اللہ اکبر خالق کائنات نے کتنا بلند و بالا فرما چھوڑے اور میرے قریم آقا دی دربار کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرے دیں یا رسول اللہ پیاس ڈاٹھی لگی ہے عربیاں پیاس ڈاٹھی لگی ہے میرے قریم آقا
صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دے اندر عرض بیٹھے کرن عطشان شدید عربیا پیاس ڈاڈی لگی ہے میرے کریم آقا فرما سکتے ہیں ابو بکر لیکنوں پہلے غار دے اندر تو داخل تھے غار تے صاف کیتی ہے کتنے پانی دا نام و نشان ہا یا کہنا ہا لیکن پتہ ہا غار بھی ابو بکر صاف کیتی ہے پانی دا نام و نشان کہنا ہا لیکن ایدے باوجود ابو بکر عرض بیٹھے کرن یا رسول اللہ پیاس ڈاڈی لگی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اذهب الى صدر الغار اذهب الى صدر الغار اے ابو بکر غار دے درمیان چلنے جاؤ سینے دے لگے منجو پانی پیگن لو اور سیدنا صدیق اکبر دی ذات عرض کر سکتے ہیں یا رسول اللہ پانی پہا کنا غار دے اندر تو سفر میں دے بیٹھے ہو چلے منجو پانی پیگن لو اذهب الى صدر الغار میرے کریم آقا جو فرمائے ابو بکر ونجو درمیان دے اندر پانی پیگن لو سیدنا صدیق اکبر دی ذات اکھا بند کر کے ٹر پائے اے جوان گئے ابو پانی ہاؤ پانی پی کے واپس آئے میرے کریم آقا دی ذات نے فرمایا ابو بکر حال سنا پانی دا ذائقہ کیویں ہاں سبحان اللہ فرماؤ اختصار نال اختتامی جملے پانی دا ذائقہ کیویں ہاں پانی دا ذائقہ کیویں ہاں اور سیدنا صدیق اکبر کن میرے قریب پوچھے اے ابو بکر پانی دا ذائقہ کیویں ہاں میری وجہ کیا ہے پوچھا کیوں ہاں اور میرے قریب آقا چاہ دیا ابو بکر دا سیول میں محمد رفاوا تاکہ ابو بکر دا شان ممبرہ دے ہوتے بیان تھی نہ رہ ونجے سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر جڑا کچھ عرض کیتا آقا برف کنو زیادہ ٹھنڈا ہاں آقا دودھ کنو زیادہ سفید ہاں آقا شہد کنو زیادہ مٹھا ہاں میں اپنی زبان کے اندر آکھنا چاہنا عرض ایک رہ دیا عربیہ پانی لگدا تا ایویں ہاں اے اروار دانا ہاں پانی پار دا ہاں میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر پتہ ہی پانی آیا کتھوں ہے آخری جملے ہیں آخری جملے ابو بکر رسا پتہ ہی پانی آیا کتوں ہے عرض کریں اللہ بہتر جان دے یہودہ رسول بہتر جان دے میرے کریم آقا نے فرمائے آیا ابو بکر جنتا آنکھیں پیاس لگی ہے میں آنکھیں ونج پانی پی گئے تو اکھا بند کر کے ٹر پہ خالق کائنات نے جنت دے انہار دے فرشتے کو فرمایا اج یار کو پیاس لگی ہے یار کو پیاس لگی ہے یار دے دربار دے اندر آتا بیٹھے عربیہ پیاس لگی ہے اللہ فرمائے دے میرا میرے یار نے اپنے یار کو آکے اذهب الى صدر الغار ون پانی پی گل بس یار دے آنکھاں دے ٹر پے فرمایا ون جلدی کر دیر نہ کر جنت دے نہار دے فرشتے کو اللہ نے فرمائے جنتی چوہے نہر دا رخ موڑ یار پہنچے نہ پانی پہلے پہنچ اور جن دی خاطر جنتی جو پانی آوے ہستی دنال سیدنا صدیق اکبر دعا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اللہ سیدنا صدیق اکبر دی صداقت صدقہ محترم جناب محمد شفیع صاحب دے درجات بلند فرماوے آخری جملہ ان کو میں ایک التجا کرنا چاہنا عبد المجید میاں عمر دراغ اور باقی احباب اج کل خانی کر کے اپنے والد کو بھولنا بنا ہے ہر نماز دے بعد جنوی دعا دے ہاتھ اٹھائے اپنے ابے کو دعا دے اندر ضرور یاد رکھائے عجیب ہے جوان کو دعا دی ضرورت ہے مال دی ضرورت نہیں زر دی ضرورت نہیں صدقے دی ضرورت ہے دعا دی ضرورت ہے قرآن دی آیات پڑھتے دعا دے ہاتھ اٹھاؤ اس جمعراتی تک دعا محدود نہیں رکھنی ختم چہلم تک دعا محدود نہیں رکھنی اور بابے دے اگر بھائی موجود ہیں انہاں دا ادب کرے سو پر ابے دی روح خوش تھی میں سی بابے دے یار موجود ہیں دوست موجود ہیں انہاں دا ادب کرے سو تورے بابے دنوں خوش تھی وانسی اور بھرائی میں محبت نال اتفاق نال زندگی گزرے سو اللہ بھی راضی اللہ دا محبوب بھی راضی تھی ویسی اور میں اتنا عرض کرنا چاہنا والدین دا قدر کرو ادب کرو انہاں دی زندگی دی اندر قدر کرو مرن دے بعد غیری موٹا دے رہا دین آج امت کو پتہ نہیں کیا ہو گئے زندگی دی اندر تا والدین دا قدر نہیں کیتا ادب نہیں کیتا اما ٹرونجے بابا ٹرونجے وال دھاڑ نکل میں دیئے بل بندہ دے اللہ تھوڑی جے محلت نے میں ہاں اور امہ دی خدمت کر گنوا ابے دی خدمت کر گنوا یا 30-40 سال دار سا ابا گھر دے اندر بیٹھا رہ گئے حق بندہ ہاتھ بابے دا ادب کرے آؤ ماں دی خدمت کرے آؤ میرا رب بھی راضی تھی ونجے آؤ مدینے علی محمد راضی تھی
ونجے ہاں اللہ تاجدار صداقت دا صدقہ حاضرین جماعت دے حق اچ خیر دے فیصلے فرماوے سیدنا صدیق اکبر دے محبت دا صدقہ اللہ تے کو میں کو آقا کریم دے نال اتنا محبت عشق عطا فرماوے جتنا سیدنا صدیق اکبر تن من دھن سب کچھ ماہی دے نا تو قربان کر چھوڑیا ہا فقیرانہ آئے صدا کر چلے کہ تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا برادر مبین محترم جناب برادر علامہ قاری عبدالرشید یاسینی صاحب والہانہ خطاب سماعت فرمیزو نعرہ تکبیر آخری خطاب ہے ان کے بعد انشاءاللہ